امریکی فوج کا ایران میں 140 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بوشہر، اسلویہ، بندر عباس اور سرک میں فوجی اہداف پر بمباری۔ صبح ہرمزگان کے شہر جاسک میں 10 سے زائد دھماکے سنے گئے۔ بندر دیر، چابہار اور قشم جزیرے میں بھی دھماکے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی میزائل اور ڈرون سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے فضائی اور بحری نگرانی کے ریڈارز بھی تباہ کر دیے۔ حملوں میں ایرانی بحری صلاحیتوں اور اسلحہ گولہ دھماکوں کو شدید نقصان پہنچا۔ رواں ہفتے 3 دن میں مجموعی طور پر 300 اہداف تباہ کر دیے گئے۔ امریکی کارروائیاں اب ہرمز میں تجارتی جہاز پر حملے کا جواب ہیں۔ ایران کا امریکی حملوں کا بھرپور جواب۔ خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملے۔ اردن میں واقع پرنس حسن ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ 20 کے کمانڈر اینڈ کنٹرول سینٹر اور MQ-9 ڈرونز کے ہینگرز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت اور اردن میں بھی زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران کے قطر اور متحدہ عرب امارات میں بھی میزائل حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میزائلوں نے خلیجی ممالک میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ یک طرفہ معاہدوں کا دور اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ فریقین اپنے وعدے پورے کریں یا قیمت چکائیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری کے سامنے اب حقائق واضح ہیں۔ کالیباف نے آبنۂ ہرمز سے متعلق MOU کا آرٹیکل 5 شیئر کر دیا، جس کے مطابق آبنۂ ہرمز کھولنے کے لیے ایران اقدامات کرے گا۔ سربراہ پاسداران انقلاب جنرل احمد وحیدی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سے بدلہ لینا مستقل ترجیح رہے گا۔ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ حملوں کے احکامات دینے اور ان پر عمل کرنے اور سہولت کاروں کا کڑا احتساب کیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنۂ ہرمز بند کر دیا۔ کہا کہ امریکی مداخلت ختم ہونے تک آبنۂ ہرمز تا حکم ثانی بند رہے گا۔ ایک بحری جہاز غیر منظور شدہ راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ٹائم سیکیورٹی خطرے میں ڈالنے والے جہاز پر وارننگ فائر کیے تھے۔ موجودہ صورتحال میں کسی جہاز کو آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قطر کے سابق امیر دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کی عمر 74 سال تھی۔ الجزیرہ کے مطابق مرحوم امیر کو جدید قطر کی معاشی ترقی کا بانی مانا جاتا ہے۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر قطر بھر میں سوگ۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے۔ ان کے دور حکومت میں قطر نے معاشی ترقی میں نمایاں پیش رفت کی۔ پاکستانی قیادت کا شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی قطری حکومت اور عوام سے دلی تعزیت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ مرحوم نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کہ مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی عظیم رہنما اور مدبر سیاستدان۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے کہا کہ فریقین اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ تنازعات کے حل اور دیرپا کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور مثبت کردار کے لیے اپنی تعمیری کوششیں جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اسحاق ڈار اور عباس سراغچی کا باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ادھر برطانیہ کے رکن ایوان بالا لارڈ عامر سرفراز کی نائب وزیر اعظم سے ملاقات۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو درپیش امور اور ان کی خدمات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی دونوں ممالک کے درمیان مضبوط پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ قطر کے سابق امیر دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کی عمر 74 سال تھی۔ الجزیرہ کے مطابق مرحوم امیر کو جدید قطر کی معاشی ترقی کا بانی مانا جاتا ہے۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر قطر بھر میں سوگ۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے۔ ان کے دور حکومت میں قطر نے معاشی ترقی میں نمایاں پیش رفت کی۔ 2013 میں انہوں نے رضاکارانہ طور پر اقتدار اپنے صاحبزادے اور موجودہ امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے حوالے کر دیا تھا۔
پاکستانی قیادت کا شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی قطری حکومت اور عوام سے دلی تعزیت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ مرحوم نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کہ مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی عظیم رہنما اور مدبر سیاستدان تھے۔ انہوں نے قطر کو جدید، خوشحال اور عالمی سطح پر باوقار ریاست بنایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا شیخ حمد بن خلیفہ کی امن کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ مرحوم نے قطر اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا بھی شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پاکستانی عوام دکھ کی گھڑی میں قطر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے رہنما امریکی سینیٹر لنزے گراہم 71 برس کی عمر میں چل بسے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سینیٹر لنزے گراہم کی موت اچانک طبیعت خراب ہونے سے ہوئی۔ لنزے گراہم 2003 سے مسلسل سینیٹر منتخب ہوتے آئے۔ ان کا شمار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ لنزے گراہم کے بیانات ہمیشہ اسرائیل نواز ہوتے تھے۔ انہوں نے غزہ جنگ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کا دفاع کیا۔ امریکی صدر کا سینیٹر لنزے گراہم کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ کہا کہ لنزے گراہم عظیم محب وطن اور بہترین سینیٹر تھے۔ لنزے گراہم ہمیشہ ملک کی خدمت میں مصروف رہے۔ ابنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی کے لیے عمان نے ایران کو نیا فارمولہ پیش کر دیا۔ بحری ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے دو الگ راستوں کی تجویز۔ عمانی وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کے دوران تجویز پیش کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق تجویز کے تحت عمانی پانیوں کا جنوبی روٹ جنگ سے پہلے کی طرح آزاد ہوگا۔ ایرانی پانیوں کی شمالی راہداری سے گزرنے کے لیے تہران سے پیشگی اجازت لازمی ہوگی۔ ایرانی روٹ استعمال کرنے والے جہازوں پر کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ ایرانی وفد نے عمان کی تجویز پر فوری رضامندی ظاہر نہیں کی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا محور ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کا انتظام تھا۔ عمان اور ایران کا مشترکہ مفاہمت کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ بلوچستان حکومت نے 4 نئے ڈویژنز کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئے انتظامی ڈھانچے کے تحت کوئٹہ، پشین، خزدار اور لیسبیلا ڈویژنز قائم۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کوئٹہ ڈویژن کو تقسیم کر کے الگ کوئٹہ اور پشین ڈویژنز تشکیل دیے گئے۔ کوئٹہ ڈویژن میں ضلع کوئٹہ ایسٹ، ضلع کوئٹہ ویسٹ اور ضلع مستونگ شامل۔ پشین ڈویژن میں ضلع پشین، ضلع برشور، ضلع قلعہ عبداللہ اور ضلع چمن شامل ہیں۔ قلات ڈویژن کو تقسیم کر کے خزدار اور لیسبیلا ڈویژنز تشکیل دیے گئے۔ ضلع خزدار، ضلع قلات، ضلع سوراب اور ضلع وڑ خزدار ڈویژن کا حصہ قرار۔ لیسبیلا ڈویژن میں ضلع لیسبیلا، ضلع ہب اور ضلع آوران شامل۔ حکومت نے ضلع سبی اور ڈویژن سبی کا نام تبدیل کر کے سوی رکھ دیا۔ ڈویژن سوی میں ضلع سوی، ضلع کچھی اور ضلع ساؤتھ ڈیرہ بوٹی شامل۔ صوبے میں اضلاع کی تعداد 41 اور ڈویژنز کی تعداد